قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل لوٹے گی فرعون کی طرف۔ لئن میں لام قسم کے لیے ہے اور ان شرطیہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے مشہور مسئلہ ہے نحو کا جہاں کہ قسم اور شرط دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو جہاں پر قسم اور شرط دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں جواب دونوں میں سے ایک کا آتا ہے اور دوسرے کا جواب بعینہ وہی محذوف ہوتا ہے، اور جس کا جواب آتا ہے اسی کی علامتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جواب شرط کی علامتیں الگ ہوتی ہیں، جواب قسم کی علامتیں الگ ہوتی ہیں۔ اب جواب آئے گا کس کا؟ تو جو پہلے ہوگا اس کا جواب آئے گا۔ تو لائن میں لام اس کو کہتے ہیں اللہ لام موطئہ للقسم یا مؤذنہ للقسم، قسم کی خبر دینے والا ہے۔ تو لام پہلے ہے تو خبر پہ قسم پہلے ہے تو جواب قسم کا آئے گا، اور یہی جواب شرط کا محذوف ہو جائے گا۔ ان حرف شرط ہے اتخذ فعل تا فاعل، الہن مفعول بھی اول ہے، اتخذ کو دو مفعول چاہیے، غیر مضاف ہے یا متکلم مضاف ہے، یہ مفعول بھی ثانی ہے، الہن مفعول بھی ہے منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہرہ ہے، اور غیری مفعول بھی ہے ثانی منصوب ہے اور علامت نصب کیا ہے؟ وہ فتح ہے جو مقدر ہے یا کہ ما قبل پر، اور مقدر کیوں ہے؟ کیونکہ یا پر جو ہے را پر پہلے سے جو ہے حرکت مناسبت آ گئی ہے یا کی مناسب حرکت، تو اب فتح ظاہر نہیں ہوگا۔ چلیے اتخذ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، لام جواب قسم پر دلالت کرنے کے لیے ہے، اجعلن فعل ہے، فعل مضارع ہے مبنی ہے، نون تاکید سے بلا واسطہ مل گیا نہیں مل گیا، انا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی اول ہے، من المسجونین جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کائناً وغیرہ میں حذف سے متعلق ہو کر کے جعل کا دوسرا مفعول ہے۔ کیا ہے؟ ارے جعل کو دو مفعول چاہیے نا، ہاں چلیے یہ مسجون من المسجونین نکال سکتے لیکن وہ بہتر نہیں، محذوف سے متعلق کر کے اور بنا دیں گے۔ حالانکہ کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جار مجرور سے مل کر محل نصب میں ہے، جعل کے دوسرے مفعول کے قائم مقام ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے محذوف سے متعلق کر کے دوسرے مفعول بنا دو۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم جواب اور جواب شرط یہی جملہ محذوف ہوگا، وہ کیا نکالیں گے ہم؟ اجعلن نہیں نکالیں گے، اجعل کا من المسجونین کیا نکالیں گے؟ وہ مجزوم ہوگا جواب شرط۔ قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل فرعون کے حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے گی۔ اولو یہ جو تعبیر جہاں پر بھی آئے تو یاد رکھنا، اولو یہ واو حالیہ ہے، کیا ہے؟ واو حالیہ ہے، لو شرطیہ ہے، کیا ہے؟ جئتو فعل ہے، جیاتو تھا یہ، یا متحرک معقل مفتی یا کو الف سے بدلا، پھر الف اور حمزے میں اجتماعی ساکنن ہو گیا، جب تا ملائی تو یا گر گئی جاتو ہو گیا، پھر کسرہ دے دیا تاکہ دلالت کرے کہ یہ یائی ہے، یعنی اجوف یائی ہے۔ کاف ضمیر مفعول بھی، با تعدیہ کے لیے، شیئن موصوف، مبین صفت، موصوف صفت سے مل کر جیتو کا متعلق، با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر جیتو سے متعلق، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط جزا محذوف ہو جائے گی۔ لتس جنونی کیا نکالیں گے؟ لتس جنونی، سجن یسجنو، یا لتج علونی من المسجونین، ایسے نکال لو، لتج علونی من المسجونین۔ اب یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ ہو کر حال بنے گا، واو حالیہ بنے گا، کس سے حال بھائی؟ تو وہ جملہ محذوف ہے۔ اتفعل بی ذالکا کیا نکالیں گے؟ اتفعل بی ذالکا کیا تو میرے ساتھ یہ کرے گا؟ حالانکہ تو تفعل فعل، انت فاعل، بی یا جار مجرور سے مل کے متعلق، ذالکا مفعول، اور یہ حال کس سے بنے گا؟ تفعل کی انت ضمیر سے، یہ جو بی نکال رہے ہیں ہم باحرف جار یا متکلم، جو یا متکلم مجرور ہے اس سے حال، دونوں میں سے کہیں سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ چلیے
قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فا یہ ہے فا فصیحہ، کیا ہے؟ اور فا فصیحہ وہ ہوتا ہے جو شرط محذوف کے جواب میں ہو. تو یہ شرط مقدر ہے ان کنت من الصادقین، آگے بھی آ رہی ہے، اس لیے ان کنت من الصادقین تفسیر ہو جائے گی شرط محذوف کی. فا شرط محذوف کے جواب میں. ایتی فعل یا یا حرف علت کے حذف پر مبنی ہے. انتا فاعل بھی جار مجرور سے مل کر متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے جواب ہو گیا کس کا؟ شرط محذوف کا. ان حرف شرط کانا فعل ناقص تا ضمیر کانا کا اسم من الصادقین جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہو کر، محذوف جہاں بھی بولا جائے تو ثابتاً کائناً مستقرن وغیرہ ہوتا. کانا کی خبر کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط ہے اور تفسیر ہے شرط محذوف کی. چلیے، اور اس کی جزا پھر محذوف مانیں گے فاتی بھی، اور پھر یہ شرط و جزا سے مل کر تفسیر ہو جائے گا کس کی؟ پیچھے والے. فا حرف عطف ہے. القا فعل یہ تھا القیا یا متحرک میں قول مفتی یا کو الف سے بدل دیا. عصا مضاف ہو ضمیر مضاف، القا فعل ہوا فاعل، عصا مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی. عصا اس میں مقصور ہے، مفعول بھی بنے گا. علامت نصب کیا ہے؟ فتح مقدرہ جو الف پر ہے، عصا کے الف پر، کیونکہ الف پر حرکت آنا محال ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فا حرف عطف. اذا فجائیہ، یہ اذا فجائیہ حرف بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو ترکیب میں واقع نہیں ہوگا. جب حرف ہوگا تو ترکیب میں واقع نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو حرف نہیں مانتے، ظرف. کیا مانتے ہیں؟ ظرف مانتے ہیں. تو جب ظرف مانیں گے تو ترکیب میں واقع ہوگا. تو ترکیب میں واقع ہوگا تو کس سے متعلق ہوگا؟ یہ مفعول فی بنے گا. تو اگر خبر مشتق آ رہی ہے تو خبر کے مفعول فی بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ چلیے، مشتق نہیں ہے تو پھر اس میں نکالنا پڑتا ہے. میں بتاؤں گا پورا مسئلہ ہے، مجھے یاد دلانا. آج یاد آ جائے گی، آگے آئے گی، پھر آئے گا نا آگے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ اگلے صفحے میں میں بتا دیں گے. ہی مبتدا ثعبان موصوف مبین صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ہی کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف. نزع فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، یدہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. فا حرف عطف. اذا فجائیہ یہاں پر ویسے ہی مبتدا، بیضاء خبر. اب للناظرین جار مجرور سے مل کر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے بیضاء کی صفت ہو جائے گا. ایک ترکیب ثابتۃ وغیرہ سے متعلق ہو کر کے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بیضاء تو خود ہی جو ہے وہ صفت کا صیغہ، صفت مشبہ، اسی سے متعلق ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ ترکیب یہ کی ہے کہ للناظرین نہ تو جو ہے وہ بیضاء کی صفت ہے، نہ بیضاء صفت سے متعلق ہے، نہ بیضاء سے متعلق ہے، بلکہ یہ للناظرین محذوف سے متعلق ہے. اور محذوف سے متعلق ہو کر کے یہ خبر ثانی ہے. اور وہ محذوف کیا نکالیں گے ہم؟ جو دوسری آیتوں میں آیا بھی ہے اسی سے نکالیں گے. مبہرۃ کیا نکالیں گے؟ اب ہرا کے معنی آتے ہیں غالب آ جانا، سمجھے نہیں؟ بہرا غالب آنا، سمجھے نہیں؟ تو روشنی، یا باہرۃ نکال لو، مبہرہ مت نکالو. یا تو مبہرہ اس میں مفعول نکلے گا مبہرہ، یا کیا نکال لیں گے؟ باہرۃ نکال لیں گے. اس سے متعلق ہو کر کے دوسرا مفعول ہو جائے گا. غالب آنے والی روشنی والا تھا تو یا تو مبہرۃ یا باہرۃ. چلیے، حضرت موسیٰ نے جب یہ بیان کیا کہ تو اس نے سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، جواب نہیں ہے. تو اب وہ پہلے تو گالی دی تھی، مجنون کہا، گستاخی کی. اب وہ دھمکی پایا. قالا بولا لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا
لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے بناؤں گا قید ہو جانے والوں میں سے۔ یہ نہیں کہا لَأَسْجُنَنَّكَ، میں تجھے قید کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہا کیونکہ حضرت موسیٰ اس کے یہاں رہے تھے، اور فرعون کی جو نافرمانی کرتا تھا، نہیں مانتا تھا، اس کو قید کرتا تھا وہ۔ تو بتایا جو تو نے دیکھے نا قید میری، جو قید میں لوگ رہتے انہی میں سے ایک کر دوں گا۔ اور قید کیا تھی؟ بند کوٹری میں بیڑیاں ڈال کر کے ڈال دیتے جہاں روشنی بھی نہیں آتی تھی۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اولا جیتو کا، اگرچہ، یہ اگرچہ جو ہے یہی حال کے ترجمے کی پہچان ہے، کیا تو میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ اگرچہ میں تیرے پاس روشن چیز لے آؤں۔ قال، فرعون بولا فاتح بھی لے کر آ ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، جو عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا، اور حضرت شعیب پر وہ آیا تھا حضرت آدم سے نسلاً بعد نسل، اور حضرت آدم اس عصے کو جنت سے لے کر کے آئے تھے، سمجھے گے نہیں؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو حضرت موسیٰ نے وہی عصا ڈال دیا، اور جیسے ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ روشن اژدہا تھا، اور اژدہا تھا زمین سے آسمان کی طرف جو ہے وہ بلند ہوا، اور پھر فرعون کی طرف لپکا۔ جب فرعون کی طرف لپکا تو فرعون نے جملہ بولا تھا، سمجھے نہیں، کہ میں تجھے اس رب کی قسم دیتا ہوں کہ جس رب نے تجھے جو ہے رسول بنا کر کے بھیجا، اس کو پکڑ لے۔ 1 منٹ میں عقل ٹھکانے آ گئی، سانپ دیکھتے ہی تو حضرت موسیٰ نے عصا پکڑا، اور جیسے ہاتھ میں لیا پھر وہ جو ہے پہلے کی طرح ہو گئے، سمجھے نہیں؟ اس فرعون نے کہا کہ اور کوئی نشانی ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے جو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور گریبان سے نکالا تو مثل سورج چمک رہا تھا وہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا، یعنی گریبان میں ڈالنے کے بعد نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، غالب روشنی والا تھا۔ اب اردو میں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دیکھنے والوں کی نظر میں بالکل سفید تھا، روشن۔ چلیے، قالا فعل ہوا فاعل، للملائی جار مجرور سے مل کر قالا سے متعلق، وہ نہیں، لام حرف جار، الملائی ذو الحال، حولہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، کس کا؟ ثابتینہ کا یا کائنینہ کا، کیونکہ ملا قوم کو کہتے ہیں، اور اس میں مفعول فی ہو کر کے الملائی سے حال، اور حال ذو الحال سے مل کر کے لام کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر قالا کا سے متعلق۔ قالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان حرف مشبہ الفعل، ھذا ان کا اسم، لام مزحلقہ، ساحر خبر اول، علیم خبر ثانی، مبتدا اپنے، اچھا ساحر خبر اول اور علیم خبر ثانی، ایک ترکیب۔ دوسری یہ ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ساحر موصوف اور علیم صفت، اور ان کی خبر ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یرید فعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف مصدر، یخرج فعل ہوا فاعل، کم ضمیر مفعول به، من ارضکم، ارضکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یخرج سے متعلق، با حرف جار، سحری مضاف مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، با جو ہے یہاں پر سببیت کے لیے ہے، جار مجرور سے مل کر کے یہ بھی یخرج سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کے تعبیر میں ہو کر یریدو کا مفعول به اور یریدو فعل اپنے فاعل و مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ساحر کی دوسری صفت ہیں، سمجھے گی نہیں؟ ساحر کی دوسری صفت، خبر نہیں بنائیں گے، علیم کو صفت ہی بنا دیں گے، سمجھے نہیں؟ صفت ثانی ہو جائے گا یریدو۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ حال ہو جائے ساحر سے، کیونکہ نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو بعد میں آنے والا جملہ صفت ہی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے۔ فماذا تأمرون، فا حرف عطف ہے، ماذا اسم استفہام مفعول به مقدم، تأمرون فعل و فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ما اسم استفہام مبتدا اور ذا اسم موصول، تأمرون تأمرون به، تأمرون فعل و فاعل جملہ ہو کر ذا کا صلہ، ذا اس میں اشارہ نہیں، ذا اس میں موصول جب ہی ہوتا ہے جب کہ من کے بعد ہو
یا ما کے بعد ہو جو من و ما دونوں استفہامیہ ہوتے ہیں، اور موصول صلے سے مل کر ما کی خبر، ما اس میں استفہام اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، اب فرعون کے پاس کچھ بچا نہیں تو اس نے کیا کہا اپنے ارد گرد والے لوگوں سے؟ فرعون اپنی قوم سے بولا، اس قوم سے بولا جو اس کے ارد گرد تھے، قوم والوں سے بولا ان ھذا لساحر علیم، یہ دانا جادوگر ہے جو چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تم کو نکال دے، من ارضکم تمہارے زمین سے، بسحرہ اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تأمرون تو تمہارا کیا حکم ہے، یعنی تم کیا حکم دیتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چلیں